ہسپتال کا عملہ الجھن میں گھرا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹروں کی بھیڑ میں کھڑی کسی شیرنی کی مانند اپنے بچے کا سوال کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ سرمئی لباس پہنے چادر سے خود کو ڈھکے ہوئے تھی۔ تبھی ایک نرس نے اسے اندر ایک کیبن میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے جا بیٹھی۔ وہ نرس جنرل وارڈ سے لے کر کارڈیو تک ڈاکٹر شاویز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ڈاکٹر شاویز کسی سرجری میں مصروف تھا۔ اسے تھیٹر سے نکلنے میں 2 گھنٹے لگنے تھے۔ وہ فریش ہو کر اپنا فون لیے گھر فون کر رہا تھا جب اسے نرس ملی۔ میں آپ کو پچھلے 2 گھنٹے سے ڈھونڈ رہی ہوں ڈاکٹر۔ وہ پیشنٹ واپس آئی ہیں، اپنی بچی کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ شاویز چونکا۔ اسے معلوم تھا وہ آئے گی، مگر اتنی جلدی؟ یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سر ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ کیبن میں اسے بیٹھے دیکھ وہ ایک پل کے لیے ٹھہرا تھا۔ کیسی ہیں آپ ملیحہ؟ وہ نرمی سے کہتا وہیں کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ ملیحہ کی نظریں اس سے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر میری بچی نہیں دے رہے آپ کے ہسپتال والے۔ وہ جیسے شکایت کر رہی ہو۔ وردہ میرے پاس ہے۔ وردہ؟ کیا آپ نے یہ اس کا نام رکھا ہے؟ وہ یکدم بے چین سے اٹھ کر اس کے پاس ہی چلی آئی۔ اور وہ آپ کے پاس کیوں ہے؟ میرا مطلب، پہلے تو آپ ریلیکس ہو جائیں، میں آپ کے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ وہ وہیں اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی پریشانی اور گھبراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ کے گھر سے کوئی اور اسے لینے نہیں آ رہا تھا، اور ہسپتال والوں کو اجازت دے دی گئی کہ اسے یتیم خانے بھیج دیں، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اسے یوں یتیم خانے بھرتی کروا سکوں۔ آپ کے ہوتے ہوئے اس کی آنکھیں نرم ہو رہی تھیں۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے میں نے ایک نینی ہائر کر لی ہے، آپ سے مل سکتی ہیں۔ مجھے وہ واپس چاہیے۔ کیا آپ اس کی حفاظت کی گارنٹی کے ساتھ اسے واپس لینا چاہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے قادر ابھی زندہ ہے، بدقسمتی سے آپ کے خاندان کا حصہ ہے۔ آپ اسے وہاں لے کر جائیں گی یا بفرض اسے اپنے گھر یا کہیں اور بھی لے کر جائیں گی، تو کیا آپ پر یقین ہے وہ وہاں آپ کے پیچھے نہیں آئے گا؟ کسی بھی وجہ سے آپ اس بات کی گارنٹی دیں گی کہ وہ شخص اس بچی کی پیدائش سے بے خبر رہے گا؟ یہ بچی آپ کی ہی ہے، آپ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے اس پر۔ مگر میں آپ کی صورتحال سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کے فیملی کے مسائل بھی میرے سامنے آ چکے ہیں۔ آپ اس کی حفاظت کر پائیں گی؟ کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ وہ اسے یک ٹک دیکھتی رہی۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی، مگر دماغ لگا کر سوچا جائے تو اس کے پاس شاویز کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ آپ بہت کم عمر ہیں ملیحہ۔ یقیناً اس بچی کو اس دنیا میں لانا آپ کی چوائس نہیں رہا ہوگا۔ جب مجھے پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں پہلے ہی مصیبتوں کا شکار تھی اور پھر انجانے میں میری بچی بھی اس کی حصے داری میں آ گئی۔ نہیں، وہ نہیں آئی۔ وہ بالکل محفوظ ہے اور ہر ننھی جان کا حق ہے حفاظت اور آرام دہ زندگی۔ وہ میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ آپ کوئی بہتر راستہ ڈھونڈ کر اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ کے پاس پہنچ کر وہ حفاظت اور سکون سے رہے گی، تب آپ اسے لے جائیں۔ تب تک آپ اس سے میرے گھر آ کر مل سکتی ہیں۔ مجھے ابھی اس سے ملنا ہے، وہ تیزی سے بولی۔ شاویز کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں پھیر لیں۔ اس کی ہلکی سنہری آنکھیں شاویز کے اندر بہت سے غموں کو ہرا کر دیتی تھیں۔ وہ کسی کی صورت کا پرتو تھی، اتنی مماثلت، اور وہ بھی صرف آنکھوں میں۔ اور انہی آنکھوں کو دیکھتے وہ اس چھوٹی سی گڑیا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، کیونکہ یہ آنکھیں اور سنہری پلکیں اس کی بیٹی نے اس سے چرا لی تھیں۔ میری گھنٹے بعد ایک سرجری ہے ملیحہ، آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہوں، میں کال کر لوں گا، وہ آپ کو ملوا دیں گے۔ وہ اپنا ایڈریس قریبی رکھے نوٹ پیڈ پر لکھ رہا تھا۔ آپ مجھ پر اتنے احسان کیوں کر رہے ہیں ڈاکٹر؟ یہ احسان نہیں ہے، یہ میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ انسانیت کا فرض نبھا کر مجھے سکون ملتا ہے۔ اس نے بات گھما لی تھی۔ کیا انسانیت کا حق ادا کرنے کی لوگ اس حد تک بھی جاتے ہیں؟ یہ سامنے بیٹھا یہ مغرور دکھنے والا شخص کوئی کھیل رچا رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی مطلب پوشیدہ ہے؟ کچھ لمحوں بعد پین کافی اور کھانے پینے کی چیزیں لے آیا۔ یہ کھا کر جائیے گا، آپ کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے نازک بدن پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک ہفتے قبل ایک بچے کو جنم دے چکی ہے۔ وہ جا چکا تھا اور وہ گہری سوچ میں گم کافی سے اٹھتے گہرے دھوئیں کو بے دھیانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بچے کو جنم دے چکی ہے؟ کم از کم تم قادر سے پوچھو تو صحیح، اس نے ایسا کیوں کیا؟ سمرین تائی سنجیدگی سے اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہی تھی۔
جو اس وقت جیسے اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ بے یقینی اپنی جگہ، مگر وہ ایسی بات سن کر ہی کسی جوگے نہیں رہے تھے۔ تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی کہ کسی روز ایسا الزام بھی سننے کو ملتا۔ سمرین آپی، آپ بغیر کسی تحقیق کے الزام تراشیاں کر رہی ہیں۔ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ میں کیوں پوچھوں اس سے؟ کیا آپ کے دیور کی وہ بیٹی ہی رہ گئی ہے جس کے ساتھ قادر ایسا کچھ کرے؟ بھابھی، آپ اس سے پوچھیں، بغیر کیوں اس کی وکالت کر رہی ہیں؟ وہ کچھ خفگی سے بولیں۔ میں پوچھ لوں گا سمرین، میں اس سے ضرور پوچھوں گا، مگر مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کچھ وقت پہلے تک قادر ہفتے میں 3 چکر لگاتا تھا میرے گھر کے، اور یہ اچانک شروع ہوئی پھپھو کی محبت 9 ماہ پہلے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ تو کیا اس بات کا مطلب میرا بیٹا مجرم ہے؟ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں اس کے اغوا کے بعد وہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ باپ نے بھی بیٹے کے حق میں آواز اٹھائی۔ آپ کی تسلی کے لیے میں اسے بلوا لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا آپ سب کے سامنے آپ میرے بیٹے کو یوں کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ فراز صاحب، میں کوئی غیر نہیں ہوں بھابھی، اس کی پھپھو ہوں، اور یہ مسئلہ میرے سسرال کا ہے۔ کیا آپ میری پوزیشن سمجھ سکتی ہیں؟ میں اپنے سسرال والوں کے سامنے کس طرح بے عزت ہوئی ہوں۔ یہ میری عزت، میرے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، میرے بھائی کی عزت کا۔ سمرین تائی کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ وہ آنکھیں سرخ اور نرم ہونے لگیں۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھیں۔ یہ الزام، یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ ایسے باتوں سے رفع دفع ہو جاتا۔ جاؤ بلا کر لاؤ قادر کو، وہ سو رہا ہے فراز، رات دیر، میں نے کہا اسے بلا کر لاؤ حدیقہ۔ فراز صاحب یکدم تیز لہجے میں بولے تو وہ سخت نگاہوں سے سمرین تائی کو دیکھتی وہاں سے اٹھنے لگیں۔ سمرین تائی نے سرت سے نظریں چرا لیں۔ اور ہاں، تم اس سے کچھ مت پوچھنا حدیقہ، جو بات ہوگی یہی ہوگی، سمجھ گئی؟ ٹھیک ہے، وہ روکھے لہجے میں کہتی وہاں سے جا چکی تھیں۔ ٹھیک 20 منٹ بعد قادر وہاں آ پہنچا۔ کیسی ہیں پپو؟ لانگ ٹائم نو سی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ بیٹھو قادر، اور جو بات پوچھوں اس کا بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ جی پوچھیں ڈیڈ، وہ الجھن میں گھر کر بولا۔ کیا تم ملیحہ آفتاب کو جانتے ہو؟ تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے نا، سمرین آپی کی دیور کی بیٹی؟ ہاں ہاں، اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ دوست ہے تمہاری؟ نہیں۔ کیسی لڑکی ہے؟ مطلب تمہیں کیسی لگتی ہے؟ وہ نارمل انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ڈیڈ ایسے سوال کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ کچھ جانتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں جانتے، ریلیکس قادر، میں کچھ نہیں زیادہ جانتا اس سے۔ آئی مین شی از بیوٹیفل، لیکن بہت بیکورڈ ہے، گھریلو خاتون جیسی، ناٹ مائی ٹائپ۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ ہم اس سے تمہارا رشتہ کر رہے ہیں۔ واٹ؟ ریئلی؟ نو، شی ہیو اے بوائے فرینڈ۔ وہ یکدم ہنس دیا۔ اور تمہیں کیسے پتہ؟ تم نے تو کہا کہ تم اسے نہیں جانتے۔ یونیورسٹی میں دیکھا ہے اسے اس لڑکے کے ساتھ۔ پر تم نے تو ابھی کہا کہ گھریلو خاتون جیسی ہے، بیکورڈ ہے، اور اب کہہ رہے ہو کہ یونیورسٹی میں دیکھا ہے۔ کیا اب بھی یونیورسٹی میں اسی لڑکے کے ساتھ گھومتی ہے؟ سمرین تائی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، کچھ دن پہلے ہی دیکھا، مگر وہ 3 مہینے سے یونیورسٹی نہیں گئی۔ قادر، او تو پھر مجھے کوئی غلط فہمی ہوگی۔ وہ یکدم بات پلٹ چکا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو وہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی ہے؟ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے۔ آخری بار تم کب ملے تھے اس سے؟ ٹھیک سے یاد نہیں۔ کچھ ماہ قبل یونیورسٹی سے واپسی پر تم نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا؟ نہیں۔ وہ اب کے بیزار ہوا۔ اتنے بے ڈھنگے سوال کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اس لیے کہ اس لڑکی نے تم پر الزام لگایا ہے کہ تم نے اس کا ریپ کیا ہے۔ شی گوٹ پریگننٹ بائی یو اینڈ ہیڈ اے بیبی اے ویک ارلیئر۔ حدیقہ اپنے خالص برطانوی لہجے میں تلخی سے کہتی۔ قادر کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید کر گئی۔ اس کی یہ ہمت! مجھ پر اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا جھوٹ، اور آپ نے یقین کر لیا؟ پتہ نہیں کس کے ساتھ افیئر میں رہ کر وہ پریگننٹ ہو گئی، اور الزام مجھ پر، اور آپ لوگ یقین کر رہے ہیں؟ وہ یکدم چیخ کر بولا۔ یقین کیا ہوتا تو تم سے نہ پوچھتے۔ خیر، ڈی این اے ہوگا تو حقیقت کھل جائے گی۔ قادر کچھ لمحے کے لیے بول ہی نہ سکا۔ اس کا ذہن تیزی سے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، مگر اس وقت کوئی جواب نہ سوجا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ گھر بڑا تھا، مگر ملک ہاؤس جتنا بڑا نہیں تھا۔ خوبصورت اور ماڈرن طرز پر بنا ہوا تھا، جبکہ ملک ہاؤس میں جدت ابھی اتنی نہیں تھی۔ وہ آباء و اجداد کے زمانے کا بنا وسیع پیمانے پر بنا بنگلہ تھا۔
جبکہ یہ گھر انٹیریئر سے لے کر ایکسٹیریئر تک جدت کی نشانی تھا۔ یہاں کے ملازم پڑھے لکھے اور طرح دار تھے، پروفیشنل انداز میں بات کرتے تھے۔ وہاں کسی نے اسے حیرت و شک، تجسس بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا، بلکہ عزت و احترام سے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں اس کی معصوم بیٹی سکون سے سو رہی تھی۔ وہیں قریب ایک نینی موجود تھی۔ فقط مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی مسکرائی اور اپنی بچی کی طرف بڑھ گئی۔ بہت احتیاط سے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ ڈر رہی تھی۔ کیا میں آپ کی مدد کر دوں میم؟ اس نے جواب میں تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ اسپات میں سر ہلایا۔ نینی نے اسے بچی کو کوٹ سے نکال کر پکڑایا تو وہ کسمانے لگی۔ اس نے بڑی نرمی سے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ نینی وہاں سے چلی گئی۔ ملیحہ کے آنسو بہہ رہے تھے، بہت تیزی سے، یہاں تک کہ وہ سسکنے لگی۔ کافی دیر رو کر اس نے دل ہلکا کیا تو اس کی بچی بھی نیند پوری کر کے اٹھ چکی تھی۔ اس نے بچی کو اپنا دودھ پلانا چاہا۔ تھوڑی کوشش کے بعد بچی اس کے دودھ پینے لگی تھی۔ ملیحہ ہنوز روتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سو گئی تو اس نے احتیاط سے اسے اٹھا کر بیبی کاٹ میں ڈالا۔ آ کر لنچ ڈنر کر لیں میم، باس آپ کو بلا رہے ہیں۔ باس؟ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ جی ڈاکٹر شاویز کی مام، میم ماروخ۔ وہ سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ ڈائننگ ہال میں سربراہی کرسی پر ایک ماڈرن سی خاتون کو دیکھ کر وہ خفیف ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ کیا کہہ کر پکارے۔ وعلیکم السلام، تم مجھے میڈم ماروخ کہہ کر پکار سکتی ہو۔ انہوں نے جیسے اس کی مشکل سمجھ لی۔ انداز نرم تھا مگر جس طرز تخاطب کا اظہار انہوں نے کیا تھا اس کے حساب سے ملیحہ کچھ محتاط سی ہوئی تھی۔ انہوں نے گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کافی دیر سے آئی ہوئی ہیں، آپ کچھ کھایا پیا بھی نہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہاں ڈنر ٹیبل پر بلوا لیا۔ ڈاکٹر شاویز نہیں آئے ابھی تک، کیا آپ اس کا انتظار کر رہی تھیں؟ نہیں، میں بس اپنی بچی کے پاس تھی، اس نے نرمی سے کہتے کرسی سنبھال لی۔ پرسکون ہو کر کھائیں، نرمی سے کہتی وہ کھانا کھانے لگیں۔ ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے برتنوں کی آواز کے اور کوئی آواز نہیں تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ہاتھ روک لیا۔ کھانے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لیونگ روم میں لے آئیں۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ شکریہ، وہ مسکرائی تھیں۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہوں، میس کمیونیکیشن کے دوسرے سیمسٹر میں تھی۔ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کی ملز ہیں اور لیدر کی فیکٹریز، وہ آہستگی سے بولی۔ ماروخ ایک پل کو چونکی، وہ اسے کسی غریب گھر کی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ موم؟ وہ نہیں رہیں۔ جب میں 4 سال کی تھی بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری ایک اور بہن ہے، دوسری شادی سے۔ آپ کے فیملی ممبر سپورٹیو نہیں ہوں گے، کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی۔ اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتا ہے، جیسے شاویز۔ میں اس فیصلے کے خلاف ہوں مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ میری رائے کا احترام کرتا ہے مگر آخری فیصلہ اسی کا ہوتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے رحم دل ہے، حد سے زیادہ چیریٹی بھی کرتا ہے، مگر یوں پر حد تک چاہ کر کسی کے لیے اتنی کوششیں کرنا، ایسا پہلی دفعہ ہے۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ میں 22 سال کی ہوں۔ ڈاکٹر شاویز 35 سال کے ہیں۔ اگر وہ آپ کو شادی کے لیے پروپوز کریں تو کیا جواب دیں گی آپ؟ وہ یہ بات سن کر یکدم شاک ہوئی تھی۔ ایسا کوئی خیال تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تبھی قدموں کی آہٹ پر ان دونوں کی گردنیں پلٹیں۔ گڈ ایوننگ موم۔ ہائے ملیحہ، آپ کیسی ہیں؟ تھکا ہوا لگتا تھا مگر مسکرا رہا تھا۔ ماروخ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی چائے کا کپ لیے وہاں سے اٹھ گئیں۔ ملیحہ نے حیرت سے انہیں جاتے دیکھا۔ شاویز نے ماں کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر ملیحہ کی طرف دیکھ کر کندھے اچکائے۔ ڈونٹ مائنڈ ہر، ان کا رد عمل جائز ہے، لیکن وہ ایک بہت اچھی خاتون ہے، رحم دل اور سمجھدار۔ مجھے امید ہے آپ کے ساتھ ان کا اچھا وقت گزرا ہوگا۔ جی، ہم نے ساتھ کھانا کھایا، اب چائے پی رہے تھے، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے ذہن میں اب بھی ماروخ کی آخری بات چل رہی تھی۔ دیٹس گریٹ، میں تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آپ کو گھر چھوڑ دوں گا، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر اسی کمرے میں چلی آئی جہاں وردہ تھی۔ محسوس کرنے سے لگتا ہے تم اچھے لوگوں کی پناہ میں ہو، اتنا پرسکون ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی۔ میں نے سوتیلی ماں سے کبھی مار نہیں کھائی مگر وہ نفرت، وہ نگاہیں، وہ باتیں آپ کو کبھی سکھ کی سانس لینے نہیں دیتی، کم از کم ایک ہی چھت کے نیچے تو کبھی بھی نہیں۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ بابا کا جھکاؤ دوسری بیٹی کی طرف اپنے آپ ہو گیا، کیونکہ وہ بھی اپنا نیا گھر نہیں خراب کر سکتے تھے
اور میں کنارے لگ گئی۔ دادی اچھی ہیں، ہمیشہ ڈھال بن کر رہیں، مگر ان کو بھی کہاں کوئی اہمیت دیتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھوں گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ آواز پر وہ پلٹی تو سامنے شاویز کھڑا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کا شکریہ ڈاکٹر۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، وہ نرمی سے بولا تو وہاں سے بیبی کاٹ میں رکھ کر وہاں سے اٹھنے لگی۔ شاویز اسے دیکھتا رہا۔ اس کی ہمراہی میں وہ باہر آئے۔ گاڑی میں سوار ہوتے شاویز نے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ جو بھی معاملہ ہو مجھے آگاہ کیجیے گا۔ میرا نمبر تو ہے نا آپ کے پاس؟ میں بہت جلد اسے یہاں سے لے جاؤں گی، وہ اسے بتا رہی تھی۔ بالکل، شاویز نے سر خم دیا۔ جب حالات مواقف ہوں آپ لے جائیں۔ اس نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو تب بھی بتائیے گا۔ جی۔ باقی کا سارا راستہ ایک معنی خیز خاموشی کے ساتھ کٹا تھا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ گھر آئی۔ وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ شریفوں کا گھر ہے لڑکی، یہاں یوں سارا دن لڑکیاں مٹر گشتی نہیں کرتیں۔ شریفوں کی بھیڑ میں پھنسی ایک گنہگار لڑکی جلد ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ سرد مہری سے اپنی سوتیلی ماں کو جواب دیتی وہاں سے جانے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو دادی وہیں جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ تم آ گئی ملیحہ، کہاں رہ گئی تھیں؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ شکر ہے آفتاب کے گھر آنے سے پہلے تم لوٹ آئی۔ تمہاری ماں سوتیلی ماں کہا کریں دادی، مائیں ایسی نہیں ہوتی۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی اور بد اخلاقی کی ملیحہ۔ تبھی اس کا باپ وہاں آیا۔ لیں آ گئے ہیں دوبارہ پٹیاں پڑھ کر۔ وہ بڑبڑائی، کہاں تھی پورا دن؟ اپنی بچی کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ اسے بھول جاؤ، جلدی ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ سمرین گئی ہیں اپنے بھائی۔ ایک منٹ، میری شادی کس سے کروائیں گے آپ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی قریب آئی۔ قادر سے، ورنہ میں زہر کھا کر جان دے دوں گی، مگر اس حیوان سے شادی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا آپ میری شادی میرے ریپس سے کروائیں گے؟ آپ میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ آپ کی بیٹی کا ریپ ہوا ہے، بجائے اسے انصاف دلوائیں آپ میری شادی اس سے کروا رہے ہیں۔ آپ انسان ہیں یا پتھر؟ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ اپنی آواز نیچے رکھو۔ کیوں رکھوں نیچے؟ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے والے؟ کبھی میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ذرا سا احساس کریں، بیٹی ہوں آپ کی، اپنی بیٹی، آپ کا اپنا خون۔ آپ کا دل نہیں کانپا اس حیوان سے میری شادی کا سوچتے ہوئے؟ عزت کا معاملہ ہے، ساری دنیا کو بتا دیں ہم، یہی صحیح ہے کہ خاندان میں ہی بات۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ بس آفتاب، جوان بچی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ یکدم دادی بیچ میں آئی تھی۔ ملیحہ نفرت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی پل میں وہ اس کے دل سے بری طرح گرے تھے۔ دل تو دل وہ اس کی نگاہوں میں بھی نہیں رہے تھے۔ وہ اس کے لیے لمحہ آگاہی تھا، بہت بڑا اور اہم لمحہ۔ اسی لمحے میں اس نے ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا، اپنے لیے انصاف خود لینے کا فیصلہ۔ وہ انتظار میں تھی کہ اس کے گھر والے اس کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے، کم از کم اس بار تو وہ اس کے لیے لڑیں گے، اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ لیکن یہ لوگ تو اسی سے اس کی شادی کی بات کر رہے ہیں، اور اس پر اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اس لڑائی میں بھی اکیلی ہے۔ جو کرنا ہے اسے خود کرنا ہے، اور وہ کر کے رہے گی۔ اس انسان کو نہیں چھوڑنا چاہتی، اب تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اس وقت مکمل خاموشی سے بیٹھی آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ایک ہی نقطے پر ٹکی تھیں اور مسلسل بس سوچے جا رہی تھی۔ آدھی رات یوں ہی گزر گئی۔ اسے اچانک شاویز کا خیال آیا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ نمبر تو کافی وقت پہلے ہی سیو تھا، لیکن اس نے کبھی رابطہ نہ کیا، مگر آج وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے نمبر پر ایک میسج چھوڑ دیا۔ وردہ کیا کر رہی ہے؟ اوہ، تو آپ کو یہ نام پسند آیا؟ وہ اس وقت سو رہی ہے کہ آپ اسے دیکھنا چاہتی ہیں؟ 2 میسج ایک ساتھ آئے۔ کیا آپ دکھا سکتے ہیں؟ ہاں، میں نائٹ ڈیوٹی کر کے بس گھر ہی جا رہا ہوں، میں وہاں پہنچ کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن آپ اس وقت جاگ کیوں رہی ہیں؟ وہ کئی پل تک جواب سوچتی رہی، لیکن اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ اسے کیا بتائے، کہ وہ اتنی رات کو کیوں جاگ رہی تھی۔ جاگنے کے لیے کئی وجوہات تھیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو بھاگ جاتی ہے نیند، لیکن صحت کے لیے نیند ضروری ہے، تو پریشانیوں کو بھگا دینا چاہیے، کم از کم تب جب سونے کا وقت ہو۔ اس کا ایک اور میسج آیا جس سے پڑھ کر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میرے بابا میری ریپس سے ہی میری شادی کروانے کا سوچ رہے ہیں۔
اس نے میسج بھیجا اور دوسری طرف یہ پڑھ کر شاویز کا چہرہ سفید لٹھے کی مانند ہوا تھا۔ بے یقین سا موبائل اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ میرے لیے کوئی اسٹینڈ لیں گے، باقی سب سے مجھے کوئی امید نہیں تھی، لیکن اپنے بابا کے لیے میں تھوڑی سی امیدوار تھی کہ شاید اس دفعہ تو وہ میرا ساتھ ضرور دیں گے، لیکن میں غلط تھی۔ انہیں لگتا ہے کہ بات نکلنے پر عزت باقی نہیں رہے گی، جبکہ میری عزت تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ اصل مسئلہ ان کی خاندان کی عزت کا ہے۔ آپ کو ان سے کیا امید تھی کہ کیا کریں گے آپ کے لیے؟ قادر کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، لیکن انہوں نے میری تائی کو سفیر بنا کر اس کے گھر بھیج دیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں اور اس جانور نے کیا کہا ہے۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ میں ہر قدم پر آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن آپ نے کبھی غلطی سے بھی خود کو کمزور ہونے نہیں دینا۔ جو کرنا چاہتی ہیں وہی کریں، پیچھے بالکل بھی نہ ہٹیں، کیونکہ انصاف آپ کا حق ہے۔ میسج کرتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بمشکل خود کو رونے سے روکا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس کی کال آنے لگی۔ اس نے ویڈیو کال کنیکٹ کی تو دوسری طرف ننھی وردہ بیبی کاٹ میں سکون سے سوتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے اپنا غم ہلکا ہوتا محسوس ہوا۔ تو کیا ہوا اگر اس کے پاس اور کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ بیٹی تو اس کی ہی ہے۔ بھلے ہی خون اس کا نہیں ہے، مگر اسے 9 ماہ اسی نے اپنے پیٹ میں پالا تھا، اور وہ غلطی سے بھی اپنی بیٹی پر اس حیوان کا سایہ نہیں پڑنے دے گی۔ وہ یک ٹک اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے مسلسل یہی باتیں سوچی جا رہی تھی، جبکہ شاویز مکمل خاموش تھا۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھ لیا ہے تو اب سو جائیں۔ کل کا دن آپ کے لیے اچھی شروعات لے کر آئے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ ہمت مت ہاریں۔ جو بھی مدد چاہیے ہو مجھے کہیے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہی ہیں شاویز؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ اس کی بات کا ذو معنی پن سمجھ نہ سکی تھی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ الجھ کر بولی تھی، اور شاویز اسکرین میں دیکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا آپ سمجھنا چاہتی ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نگاہیں آپس میں ملیں۔ ملیحہ نے اثبات میں گردن ہلائی۔ I feel a strange connection towards you girl۔ وہ بولا تو ملیحہ ساکت رہ گئی۔ لگتا ہے آپ اب بھی نہیں سمجھی۔ وہ اسے ہونک بنے دیکھ ہنس دیا۔ وہ یکدم شرمندہ ہوئی تھی۔ سو جائیں ملیحہ۔ اب کے لہجہ کچھ گہرا ہوا تھا۔ اتنے چھوٹے سے دماغ پر ایک ساتھ اتنا بوجھ لینا کوئی اچھی بات نہیں۔ ہم کل بات کریں گے۔ ملیحہ کچھ نہ بولی، بس اثبات میں گردن ہلاتی رہی۔ رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ ملیحہ خود کو تسلی دیتی سونے کی کوشش کرنے لگی، اور شاویز کی باتیں سوچتے وہ کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو چکی تھی۔ لگتا ہے قادر اسی کی بات کر رہا تھا جو اس رات اسے چھوڑنے آیا تھا۔ کسی نے اس کا سوال نہیں کیا، مگر یقین کر لیا کہ قادر ہی گنہگار ہے۔ اس کا چہرہ تو بدل ہی گیا تھا، بری طرح بھڑک گیا کہ ایسا گھٹیا الزام لگایا تو لگایا کیسے؟ اسی کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور بھلا وہ کرے گا کیوں ایسی حرکت؟ آفتاب کی اپنی بیٹی کے کرتوت ہیں۔ سمرین تائی وہاں سے آ کر مکمل طور پر اسی کی بولی بول رہی تھی۔ لیکن میں نے بھی کہہ دیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ اگر ڈی این اے ٹیسٹ میں ثابت ہوا تو بخوشی وہ اپنی بہو بنائیں گے اسے۔ احسان کریں گے مجھ پر؟ تبھی ملیحہ وہاں آئی۔ اس کا لہجہ تپش سے بھرا ہوا تھا۔ سمرین تائی نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج کل تمہاری زبان بہت چل رہی ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ چل تو رہی ہے، ورنہ آپ لوگوں نے تو مجھے زندہ دفن کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری ماں سے بدتمیزی مت کرو ملیحہ۔ تو اپنی ماں کو بھی سمجھائیں کہ اپنی باتوں پر تھوڑا غور کریں۔ کوئی لڑکی پاگل نہیں ہوتی کہ اتنی بڑی بات جھوٹ کے طور پر کہے گی۔ شادی تو کیا، تھوکنا بھی پسند نہ کروں میں اس درندے پر۔ جو باتیں اس نے میرے کردار کے بارے میں کی ہیں آپ ان پر یقین ضرور کریں، مگر مجھ کسی کے ساتھ جوڑنے کی غلطی نہ کریں۔ تم بھی کس کے سامنے بیٹھی باتیں کر رہی ہو سمرین؟ تبھی وہاں فرزانہ آئی تھی۔ ہاں، مجھ سے نہیں، ان سے کرے باتیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو ہی سوٹ کرتے ہیں، وہ تلخی سے بولتی وہاں سے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تبھی خضر اپنی جگہ سے اٹھا۔ جہاں بھی جاؤں، آپ کی بلا سے، نفرت سے کہتی وہ مزید روکے بغیر وہاں سے نکل گئی تھی۔ باہر اس نے کھڑے ڈرائیور سے گاڑی کی چابی مانگی۔ یہ نہیں، مجھے سیاہ گاڑی کی چابی چاہیے۔ لیکن وہ گاڑی تو میری ماں کی تھی جو اب میری ہے، مجھے اس کی چابی لا کر دو، وہ سنجیدگی سے بولی تو ڈرائیور گیراج کی طرف دوڑ گیا۔ وہ گاڑی لے کر وہاں سے نکلی اور سیدھا پولیس اسٹیشن جا پہنچی۔ مجھے ایک FIR کٹوانی ہے۔ کس کے خلاف؟ پولیس اہلکار نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ قادر فراز کے خلاف۔ فراز جو کبھی فشری کے چیئرمین تھے۔ اوہ، پولیس اہلکار کے لب بھیج گئے۔ آپ کا نام؟
ملیحہ آفتاب ملک۔ آفتاب ملک؟ وہ ملز؟ ہاں وہی، اس نے سرد مہری سے کہا تو وہ چوکس ہوا تھا۔ بلال احمد؟ اس نے ایک کو آواز دی۔ میڈم کی درخواست لکھو۔ جو بولیں میڈم۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو اگلے 1 گھنٹے تک بولتی رہی۔ درخواست کا متن اس کے گھر سے شروع ہو کر سارے معاملات کو لپیٹ میں لے چکا تھا، اور یہ خبر اسی دن جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ پولیس نے قادر کو گرفتار کرنے پہنچی تھی۔ ٹی وی پر خبریں چل رہی تھیں۔ ملیحہ کو فون پر فون آ رہے تھے، مگر وہ شہر سے دور خاموش قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پر اکڑوں بیٹھی تھی۔ ماما، میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ بابا کی نہ خاندان کی، لیکن میرا دل آج بہت ہلکا ہے، بہت زیادہ ہلکا۔ شاید آج دادی بھی مجھ سے خفا ہوں گی، لیکن مجھے پرواہ نہیں۔ ان کے پڑھائے صبر کے سبق سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا کبھی۔ وہ مجھے کہتی رہیں کہ میرا حق بھی دلوائیں گی، مگر نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ آپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں خود حاصل کروں گی، مگر بابا سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں لوں گی۔ میں اب مزید اس خاندان سے جڑے رہنے کی غلطی نہیں کروں گی۔ میری اب ایک بیٹی ہے جو اس دنیا میں ایک ظلم کے بدلے آئی، لیکن میں اسے ایک اچھا مستقبل دوں گی۔ شاید میں اس ڈاکٹر سے شادی کر لوں۔ وہ جیسے مجھے دیکھتا ہے لگتا ہے جیسے کسی بہت خاص کو دیکھ رہا ہو۔ وہ مجھ سے اچھا سلوک کرتا ہے، عمر میں مجھ سے بڑا ہے مگر بہت خوبصورت ہے، نرم دل اور سخی انسان۔ آپ کی ڈائری میں نے پڑھی تھی، جس میں آپ نے ایک خواہش لکھی تھی اپنی، کہ آپ کو ایک نرم دل اور سخی مرد کی خواہش تھی۔ مجھے نہیں تھی کوئی خواہش، مگر وہ ایسا ہی ہے۔ وہ اپنا پورا دل کھول کر اپنی مرحوم ماں کے سامنے رکھ رہی تھی۔ دوسری طرف شاویز ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہسپتال سے گھر لوٹا تھا۔ کہاں ہو تم ملیحہ؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ ان کا خاندان کوئی عام خاندان نہیں تھا۔ دونوں خاندانوں کی شہر میں پہچان تھی، اور یہ خبر صبح سے نیوز چینلز کی زینت بنی ہوئی تھی۔ اس بے وقوف نے اپنے خاندان کی حیثیت حقیقت جانتے ہوئے بھی کیسے اکیلے یہ قدم اٹھایا؟ کم از کم مجھے بتا دیتی یا میرے پاس آ جاتی۔ وہ مسلسل وہاں ٹہلتا بار بار اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ کیا ہو گیا شاویز؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس کی ماں، جو کافی دیر سے اس کو بے چین حالت میں دیکھ رہی تھی، خود کو اس کے پاس آنے سے روک نہیں پائیں۔ موم، ملیحہ نے پولیس میں رپورٹ کر دی ہے، اور قادر بھی اریسٹ ہوا ہے۔ یہ گرفتاری بھی کچھ دیر کی ہے، وہ یقیناً کل سے پہلے باہر ہوگا، مگر اس کے بعد اگر اس نے ملیحہ کو نقصان پہنچانے کی غلطی کی تو، اور اس کے اپنے گھر والوں پر بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ معروف غور سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی زبان سے بہت کم ہی اظہار کرتا تھا، مگر اس کا رویہ، اس کے عمل، اس کے دل کی بات کا پتہ دیتے تھے۔ تم اتنا پریشان کیوں اس لڑکی کی وجہ سے شاویز؟ پتہ نہیں موم، مجھے واقعی نہیں پتہ۔ میں ڈیزی کے بعد کبھی کسی لڑکی کو ذہن سے یا دل میں نہیں لا پایا، مگر ملیحہ، وہ میں بتا نہیں سکتا، مگر میں اسے کسی بھی طرح کی، کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں پسند مجھے اس میں ڈیزی دکھائی دیتی ہے موم۔ وہ وہیں بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا چکا تھا۔ معروف نے گہری سانس لی۔ تو جا کر اسے ڈھونڈو شاویز۔ میں سارا دن اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا موم۔ ایک پل کو معروف ساکت ہوئیں، ان کی آنکھوں کے تاثرات بدلے۔ کیا تم اس کے گھر گئے تھے؟ ہاں، قریب قریب، وہ پریشانی سے بولا۔ معروف خاموش رہ گئیں۔ اگلے ہی پل اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر نظر آتا ملیحہ کا نام دیکھ اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ وہ تیزی سے فون اٹھاتا باہر کی جانب گیا۔ کہاں ہو تم؟ ہاں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بے وقوف لڑکی، پورا دن میں تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح سارا شہر کھوجتا رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ بالکل خاموش رہ گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اگلے ہی پل شاویز کا لہجہ دھیما پڑا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہو؟ میں ایک ہوٹل میں رکی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ کون سے ہوٹل میں؟ میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ ایڈریس بھیجو مجھے ابھی۔ وہ حکم دے کر فون بند کر چکا تھا۔ دوسری طرف وہ ساکت سی بیٹھی، اس کے لہجے کی فکر پر حیران سی بیٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایڈریس بھیجا تھا۔ موم، شاید میں آج رات گھر نہ ہوں۔ ملیحہ کو پروٹیکشن چاہیے۔ اپنا خیال رکھنا۔ داور کو بھی بتا دو جہاں جا رہے ہو، اور لوکیشن مجھے بھی بھیجو۔ فکر مت کری موم، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اس کمرے میں موجود تھا جہاں وہ شرمندہ اور خاموش سی بیٹھی تھی۔ یہی خاموشی دوسری طرف بھی چھائی ہوئی تھی۔ میں بچی کی وجہ سے فکر مند تھا۔ اس کی بات پر ملیحہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ پتہ نہیں کیوں دل کی حالت عجیب تھی۔ کچھ کھایا ہے؟ اس نے ملیحہ سے پوچھا تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے روم سروس سے کال کر کے کھانا منگوایا۔ آپ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں میری ڈاکٹر؟ تم یہ سوال بار بار کیوں پوچھتی ہو؟
تمہیں اب تک سمجھ لینا چاہیے تھا۔ وہ اسے خفگی سے گھور کر بولا، میں سمجھ نہیں پا رہی، تم مجھے اپنی اپنی لگتی ہو۔ کب سے؟ وہ ایک دم بے چین ہوئی تھی۔ کوئی غیر اپنائیت کا دعویٰ کرتا ہوا اپنوں سے زیادہ اپنا لگ رہا تھا۔ سب کے میسیجز میں غصہ، الزامات، نفرت تھی اور وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ معلوم نہیں کب سے، مگر میں تمہارا قصہ ذہن سے نکالوں تو پیچھے روکھی پھیکی وہی روٹین کی زندگی ہے، اور تمہارے ساتھ میں کچھ اچھا محسوس کرتا ہوں۔ تھوڑا زیادہ زندگی سے بھرپور مستقبل کے خیال بھی آتے ہیں۔ مجھے جج مت کرنا۔ آخری جملہ کہتے وہ کاؤچ سے ٹیک لگا چکا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہوتا؟ انسان کا دل ہے، کہیں بھی جڑ جاتا ہے، خاص طور پر وہیں جڑتا ہے جہاں اسے سکونت ملے۔ مجھے تمہارے خیال میں سکونت اختیار کرنا اچھا لگا تو میں اسی میں کرتا گیا۔ کب اتنا زیادہ شامل کر لیا تمہیں اپنے دل میں، پتہ بھی نہیں چلا۔ اور یہ میرے یک طرفہ خیال ہیں، ان پر زیادہ سوچنا مت۔ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ شک و شبہات سے نکل آؤ۔ کیسے شک و شبہات؟ وہ الجھی۔ یہی کہ میں اتنا کچھ کیوں کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کھانا آیا تو وہ دونوں ساتھ کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم گھر چل رہے ہیں۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں جانے بھی نہیں دے رہا۔ میرے گھر چلو گی تم؟ میں وہاں بھی بغیر کسی رشتے کے نہیں چلوں گی۔ کھاتے کھاتے اس کا ہاتھ رکا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رشتے کے ساتھ چلو گی؟ اس کی بات پر وہ ساکت ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پے در پہ امتحان میں ڈال رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ملیحہ نے نظریں چرا لیں۔ شادی کر رہی ہو مجھ سے؟ آپ نے خود کہا ہے۔ وہ تینک کر بولی تو وہ سر ہلانے لگا۔ ہاں ہاں، میں نے ہی کہا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، میں 35 کا ہوں۔ ہاں مگر ہینڈسم ہے، اور لگتے بھی نہیں کہ 35 کے ہیں تو۔ وہ ایک دم ہنس دیا۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ خفیف سی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اچھا لگا مجھے تمہارا یوں مجھے ہینڈسم کہنا۔ وہ لب بھینچ کر سر جھکا گئی تھی۔ اگلی دوپہر وہ اس کے گھر موجود تھی۔ چند عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے اور 2-3 جوان۔ مارخ سادہ لباس میں تیار تھیں۔ ابھی شاویز کے کہنے پر بس رسمی سا نکاح ہے۔ انشاءاللہ ولیمے میں پورے خاندان کو دعوت دوں گی، وہ سب کو تسلی دیتی کہہ رہی تھیں۔ بیبی پنک رنگ کا نفیس سا سوٹ پہنے وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ان گنت سوچوں میں گم تھی جب مارخ نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا اور اندر چلی آئیں۔ میں شاویز کو پچھلے 7-8 سال سے شادی کے لیے منا رہی تھی، مگر وہ کبھی نہیں مانا، اور اب تو میں نے امید بھی چھوڑ دی تھی۔ مگر آپ کو لے کر جو امید اور چمک اس کی آنکھوں میں دیکھی تو میں ان حالات میں بھی اس رشتے سے انکار نہیں کر پائی۔ مجھے تم سے امید نہیں ہے، بس ایک درخواست ہے۔ اسے کورٹ کچہری جیسے معاملات سے جلدی نکال لینا۔ اس معاملے کو زیادہ کھینچنا مت۔ میں نے اپنا شوہر اسی طرح کھویا تھا۔ وہ میری زندگی ہے، میری زندگی کی واحد خوشی۔ میں نے خود کو اس خاندانی دشمنی اور مسئلوں سے دور اس لیے رکھا ہے کہ اپنے بیٹے کے قریب رہوں، اسے محفوظ رکھ سکوں۔ مگر زندگی ہمیں دوبارہ اسی نہج پر لے آئی ہے، اور میں اس کی خوشی سے مجبور ہوں۔ کافی سال بعد وہ یوں خوش دکھائی دیا ہے۔ اپنا اور اس کا خیال رکھنا۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس بات میں گردن ہلائی۔ کچھ دیر بعد نکاح کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک امید سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش تھے، مگر منظر ہرگز خاموش نہ تھا۔ اس میں بہت سی امیدیں، سوال اور خدشات تھے۔ باہر سے ابھی تک مبارکبادوں کی آہٹ آ رہی ہے، لیکن اس کمرے میں بس سکون ہے۔ ملیحہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک دنیا بکھری ہوئی لگتی تھی، آج اس کے نام کے آگے بیوی لگ چکا تھا۔ دل میں ڈر بھی تھا، امید بھی تھی۔ شاویز آہستہ سے قریب آیا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے سوچا تھا شادی کا مطلب بس ایک رسم ہے۔ آج سمجھ آیا کہ شادی کا مطلب ہے ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری جسے میں نے مکمل طور پر اپنا لیا۔ ایک دن پہلے تم اکیلی تھی، آج سے تم اکیلی نہیں ہو۔ جو کل تھا وہ کل تھا، آج سے ہم ہیں۔ ملیحہ نے سر جھکا لیا، آنکھیں نم تھیں۔ مجھے ڈر ہے کہ لوگوں کی باتیں کل بھی تھیں، آج بھی ہوں گی۔ ہم اپنا کل خود لکھیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری طرف سے تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اس نے جیب سے مخمل کی چھوٹی سی ڈبیا نکالی، کھولی تو اندر ایک سادہ ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ چمک کم تھی لیکن خلوص بہت۔ یہ ہیرا نہیں ہے، یہ میرا وعدہ ہے، سخت ہے، ٹوٹے گا نہیں، جیسے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ ہو۔ مجھے تم سے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا تھا، آج نکاح کے بعد صرف اتنا کہوں گا، میرے دل میں تمہارے لیے جو عزت ہے نا، وہ محبت سے بھی بڑی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، پھر ایک لمحے کو رکا
اور بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ بوسہ خواہش کا نہیں تھا، اپنائیت کا تھا۔ تم میری ہو، کہنے لگا تھا۔ کبھی ڈرنا مت، اب یہ گھر تمہارا ہے، میں تمہارا ہوں۔ آنے والی زندگی میں دکھ کم ہوں گے، خوشیاں زیادہ، اور جو بھی ہوگا ہم دونوں مل کر سہیں گے۔ ملیحہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں بہت غور سے دیکھا۔ ڈر کی جگہ سکون نے لے لی۔ ایک دن پہلے جو دنیا سے بھاگ رہی تھی، آج اسی دنیا میں اسے اپنا کہنے والا مل گیا تھا۔ 7 ماہ بعد کمرہ عدالت بھرا ہوا ہے، بہت سے لوگ ہیں، مگر پنکھے کی آواز کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ملیحہ وکیل کے ساتھ پچھلی قطار میں دوپٹہ سے چہرہ آدھا چھپائے بیٹھی تھی۔ سامنے کٹہرے میں اس قادر کھڑا تھا، آج نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ آخری تاریخ تھی۔ پروسیکیوٹر صاحب، آج آخری سماعت ہے، ڈی این اے رپورٹ پیش کریں۔ یس یور آنر، یہ لیبارٹری کی مصدقہ رپورٹ ہے۔ بچے کا ڈی این اے اور ملزم قادر کا ڈی این اے 99.99% میچ کرتا ہے۔ ملزم اس بچے کا بائیولوجیکل باپ ہے۔ قادر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ملیحہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ ڈاکٹر شاویز کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ ملیحہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شاویز نہ ہوتا تو وہ آج یہاں نہ ہوتی۔ یہ شخص اس کے لیے مختصر سے عرصے میں اتنا اہم اور اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس کیس میں کیا حقائق پیش کرنے والے تھے؟ پروسیکیوٹر نے آپ کا نام بھی شامل کیا ہے۔ یور آنر، ریپ کے دن میں ملیحہ سے پہلی دفعہ ملا تھا، اس حالت میں کہ وہ بری طرح زخمی اور مرنے کے لیے تیار، یعنی خودکشی کر رہی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا تھا تو عدالت میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ پروسیکیوٹر: ڈاکٹر صاحب، ملزم کے فون سے ویڈیوز کا کیا ہوا؟ شاویز ایک لمحے کو رکا۔ وہ جانتا تھا یہ آف ریکارڈ بات ہے، مگر گہری سانس لیتے پھر کہنے لگا۔ یور آنر، آفیسر داور کو وہ چند روز بعد شراب کے نشے میں دھت چند لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے ملے تھے۔ تفتیش کے دوران ملزم کا فون قبضے میں لیا گیا۔ ملزم نے اپنے فون پر جرائم کی ویڈیوز تک بنا رکھی تھی۔ انسپکٹر داور نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیں تاکہ مزید بلیک میلنگ نہ ہو، اور ملزم سے زبانی اعتراف بھی لیا، لیکن وہ اعتراف ریکارڈ پر نہیں ہے کیونکہ طریقہ کار کے مطابق نہیں تھا۔ جو چیز ریکارڈ پر ہے وہ صرف ڈی این اے، میڈیکل رپورٹ اور ملزم کا بیان ہے جو اس نے مجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا۔ قادر کی نظریں جھکتی چلی گئیں۔ وہ اپنے باپ کی شرمندہ نگاہیں محسوس کر سکتا تھا، لوگوں کی نفرت بھری نگاہیں خود پر ٹکی محسوس کر سکتا تھا۔ ملک ہاؤس کے مکینوں کی آنکھوں میں خاندان کی عزت کا پامال ہونے کا غصہ تھا۔ آخر یہ بحث کے بعد جج نے فیصلہ سنایا۔ ہتھوڑا میز پر جا لگا، سب کی دھڑکنیں ساکت ہو گئیں۔ عدالت نے تمام شواہد، ڈی این اے رپورٹ، میڈیکل رپورٹ اور گواہیوں کا جائزہ لے لیا ہے۔ ملزم دانش پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 376 کے تحت الزام ثابت ہوتا ہے۔ عدالت ملزم کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ جرمانے کی رقم مدعی ملیحہ اور اس کے بچے کے خرچے کے لیے دی جائے گی۔ مزید عدالت بچے کی ولدیت صرف ماں کے نام سے درج کرنے کا حکم دیتی ہے تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے۔ فیصلہ سنتے ہی ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یہ خوشی کے نہیں تھے، یہ 7 مہینے کے دکھ، ڈر اور خود کو ثابت کرنے کے آنسو تھے۔ شاویز نے دور سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں صرف ایک بات تھی، اب تم محفوظ ہو۔ ہتھوڑے کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ عدالت میں ہلچل مچ گئی۔ میڈیا والے آگے بڑھے۔ پولیس نے قادر کو ہتھکڑی پہنائی۔ وہ اب بھی چیخ رہا تھا، خود کو چھڑانا چاہتا تھا۔ ملیحہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی۔ 7 مہینے کی جنگ آج ختم ہوئی تھی، لیکن جسم میں جان نہیں تھی۔ فیصلہ سن کر دادی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ملیحہ بیٹا اٹھو۔ وہ اٹھنے لگی تو ٹانگیں کانپ گئیں۔ شاویز فوراً آگے بڑھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کا بازو تھام لیا، سہارا دیا۔ اب سب ٹھیک ہے۔ باہر برآمدے میں آ کر ملیحہ نے دیوار کا سہارا لیا۔ لوگ آ جا رہے تھے، کوئی ہمدردی سے دیکھ رہا تھا، کوئی تجسس سے۔ تبھی اس کا باپ سامنے آیا، شرمندہ سا جھکے کندھوں کے ساتھ۔ ملیحہ بیٹا۔ اچانک ضبط ٹوٹ گیا۔ مہینوں سے بند آنسوؤں کا بند ٹوٹا۔ وہ آواز نکالے بغیر رونے لگی، ایسا رونا جو اندر سے روح نکال دیتا ہے۔ شاویز اسے خود سے لگایا، اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور